اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، آج کے ویڈیو نہایت اہم ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا حضرات کے عمل کروانا صحیح ہے یا نہیں، یعنی بچے پہ حضرات کرانا یا عورتوں پر حضرات کروانا۔ حضرات کے بہت سارے عمل ہوتے ہیں جس میں جنات اور موکلات کو بھی حاضر کروایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات جن لوگوں پر حاضری نہیں ہوتی ان لوگوں کے اوپر بھی بہت سارے جو عاملین ہیں وہ حضرات کروا دیتے ہیں۔ ان حضرات کا کروانا درست نہیں، عمل نہیں ہے۔ اگر تو آپ اس چیز میں ماہر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جنات یا شیاطین سے کس طرح لڑنا ہے تو حضرات کے عمل آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے آپ نے ان سے لڑنا ہے تو اس صورتحال کے اندر حضرات کروانا آپ کے لیے تھوڑا سا ایک مشکل طریقہ ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے حضرات کے عمل وہی لوگ کریں جو کہ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ بصورت دیگر نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایک شخص پر حضرات کیے جائیں اور وہ شخص جس پر پہلے سے حاضری وغیرہ نہیں آتی تو ایسی صورتحال کے اندر اس شخص کے اوپر حضرات بار بار ہوں گے۔ اگر ایک عامل ایک دفعہ ان کے اوپر کوئی چیز حاضر کروا دیتا ہے تو بار بار چیزیں اس کے اوپر آئیں گی۔ اس وجہ سے اس کے لیے آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر روحانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور جسمانی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ حضرات کرواتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ اسی صورت میں حضرات کرائے جائیں کہ جب جنات اس کے جسم سے نہ نکل پا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی جسم میں حلول کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ایک شخص ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنائے، ذکر و اذکار کے اندر اپنا وقت لگائے، اور ذکر و اذکار کے اندر اپنا وقت لگانے سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے جسم کے گرد ایک حصار کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن جائے گا۔ اس کے آگے اور پیچھے فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جنات اور شیاطین کا اس کے اوپر حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم بار بار اس چیز کو تلقین بھی کرتے ہیں اور بار بار اس چیز کو اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر و اذکار کو بار بار کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ ہم جب کسی بھی شخص کا علاج کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حضرات نہ کروائے جائیں، کیونکہ حضرات کروانا ایک قدر سخت عمل ہے جس سے مریض کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کے جسم میں درد بھی ہوتا ہے، اس کے جسم میں پٹھوں میں درد اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جب ہم مریض کے اوپر حضرات کروائیں گے تو اس کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب اس کے جسم میں درد ہوگا تو وہ اس درد کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور بہت سارے جو خطرناک جنات ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم پر جب حملہ کرتے ہیں تو اس کے طویل عرصہ تک بھی بیماری اس کو کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں بستر پر لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات کے عمل کروانا کوئی درست چیز نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پر حاضری کسی کے اوپر کرواتے ہیں اور اس سے کسی کا جادو کاٹ۔ ایسی صورتحال کے اندر جس شخص پہ حاضری کروائی جا رہی ہوتی ہے اس شخص کے اوپر بھی درجت کرتا ہے جادو، کیونکہ آپ اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی کا جادو کاٹنے کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کے اوپر میں موکل کو یا جن کو حاضر کروں گا اور کسی کا جادو کاٹوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر جنات اور شیاطین کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے اوپر بھی حملہ کریں۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرات کے عمل صرف وہی لوگ کریں جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، اور جو اس میں مہارت نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اندر نہ بڑھیں، کیونکہ بصورت دیگر اس سے پھر نقصان کبھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرات کروانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی شخص کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے حضرات
کرتے ہیں یا کروانے ہیں تو اس صورت میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرات کروانا آسان کام نہیں ہے، اور جب حضرات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔